الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے موبائل فون کے اثرات، منفی اثرات، نیگیٹو ایفیکٹس جو ہماری زندگی میں آج سامنے آ رہے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ہماری عبادات، ہمارے اوقات اور اللہ سے ہمارے تعلق میں خلل پیدا کر رہا ہے. قصور موبائل فون کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا، بلکہ اس سے بڑا مقام دے دیا اور اس کو جیسا استعمال کرنا چاہیے تھا ویسا استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کے استعمال میں کوتاہی کی، غلو کیا، حدیں پار کی. لہٰذا ہماری گفتگو میں مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم موبائل فون استعمال کرنا چھوڑ دیں، مقصود یہ ہے کہ ہم موبائل فون کو صحیح طور پر استعمال کریں تاکہ وہ ہمارے لیے نعمت ثابت ہو، مصیبت ثابت نہ ہو. موبائل فون کے، سوشل میڈیا کے، ظاہر بات ہے موبائل فون جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر استعمال جو غلطی جس میں ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے کیا؟ سوشل میڈیا وہ اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، یا جس کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کر کے اپنا رد عمل، اپنے کمنٹس اس پر پیش کرتے ہیں، جس میں واٹس ایپ آتا ہے، یوٹیوب آتا ہے، فیس بک آتا ہے، انسٹاگرام آتا ہے، اور اس طرح کی جتنی اور اپلیکیشنز ہیں جن میں لوگ میسیجز بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ اور اس طرح کے میسیجز، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں. جیسے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس پر کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اپنی رائے، اپنی پسند ناپسند اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس پر کچھ کہتے بھی ہیں. یہ فیس بک میں بھی ہوتا ہے، انسٹاگرام میں بھی ہوتا ہے، اور یوٹیوب پر بھی ہوتا ہے. واٹس ایپ تو بیسیکلی وہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ربط کرنا، میسیجز بھیجنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے غلط استعمال کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کئی باتیں ہم نے دیکھی. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے ایک بڑا نقصان موبائل فون کے غلط استعمال کا ہماری گھر کی زندگی، عائلی جس کو ہم کہیں، یا خاندانی زندگی کا ڈسٹرب ہونا ہے. دو اعتبار سے، ایک تربیت کے اعتبار سے اور نگرانی اور تربیت کے اعتبار سے، اور دوسرا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے. ہماری جو فیملی ہے یہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے. آپ کے چاہے ہزاروں فالوورز ہوں فیس بک پر، جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ کے سرانے کون ہوتا ہے؟ آپ کے لیے دوڑ دھوپ، ایڈمٹ کرنے کے لیے، وہاں رات میں رکنے کے لیے، ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز بل دینے کے لیے کون ہوتا ہے؟ آپ کے گھر والے. وہ آپ کے سارے لائکس والے، کمنٹس والے، سبسکرائبرز آپ کے لیے نہیں کرتے کچھ. ہاں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بری حالت کو ساری دنیا میں عام کریں. آپ کا فوٹو لیں، بے ہوشی کی حالت میں آپ پڑے ہوئے ہیں، برے حال میں آپ ہیں، پائپس لگے ہوئے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، سلائن لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے بینڈیج لگے ہوئے آپ کو ہیں. آپ کی وہ بری حالت کا فوٹو لے کے
اس کو یوٹیوب پہ یا اس کو فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ڈال دیں اور پھر بھرمار ہو جائے. اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائیں. اور اگر کوئی مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نقصان ہو گیا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. اللہ جنت الفردوس میں اونچا مقام نصیب فرمائیں. گناہوں کو معاف کر دے, گھر والوں کو صبر دے. ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے, برا نہیں ہے, غلط نہیں ہے. کسی کے لیے دعا دینا اچھی بات ہے. اس سے آگے نہیں بڑھے گا کوئی. آگے نہیں پوچھے گا بھائی دواخانے کا بل کتنا ہوا, 3 لاکھ ہوا, میں 2 لاکھ دیتا ہوں. ہے کوئی فیس بک والا, یوٹیوب والا, واٹس ایپ والا؟ نہیں. آپ کے لیے دواخانے میں آ کے رات میں گھر والوں کو جاؤ آپ لوگ, میں رکتا ہوں یہاں پہ. ہے بہت فین تھا آپ کا, فالوور تھا آپ کا. ہے نہیں ہے. آپ کی وہی بیوی, وہی بچے, بھائی بہن, ماں باپ, دوست احباب, جو ایک دم کلوز سرکل آپ کا ہے, رات دن والے, یہی لوگ رہتے ہیں. باقی سب بھاپ بن کے اڑ جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے آدمی ان کو نظر انداز کرتا ہے. انگلینڈ, آسٹریلیا, یہاں وہاں سارے لوگ میرے پہچان والے ہیں, میرے اتنے فرینڈ ہیں, فرینڈ لسٹ میں اتنے سارے لوگ ہیں, جو بھی ریکویسٹ آتی میں یس کر دیتا ہوں, اس کو قبول. بہت میرے فرینڈز ہیں فیس بک کے اوپر, 2000 ہیں. لوگوں کے 2-2, 3-3 ہزار دوست ہوتے ہیں. کیسے دوست ہوتے ہیں یہ, کیا کام آتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں برے بیچارے ہیں, ان کی حد ہے. لیکن نقصان کہاں ہے؟ ان کے حالات دیکھنے میں. کوئی اس نے فوٹو نکالا, لائک, فریضہ ہے بھائی دینی, نہیں تو جرم ہے وہ. اچھا فوٹو ڈالا ہوا, واٹر فال, وہاں کھڑا ہو کے گوگل کالا پہن کے کھڑا ہوا ہے سب بنین پر, بہت اچھا, خوب, بہت اچھا دکھ, کمنٹ بھی زبردست. رات دن اسی میں لگا ہوا ہے. اچھا ہوا, برا ہوا, بیمار ہے, صحت مند ہے, برتھ ڈے کیک کاٹ رہا ہے, نیچے لائک کر رہا ہے اس, اور وہ بھی پڑھ رہا ہے دن بھر. 25 لائک ہوئے, 40 ہوئے, 55 ہوئے, فقیر کی طرح جیسے اپنے کشکول میں گنتا ہے نا کتنے پیسے ہوئے, وہ لائکس گنتے بیٹھا ہے دن بھر. ایک فوٹو ڈال دیا اس نے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, یا میں کہیں گیا ہوں, یا کار میں نے خریدی ہے, یا فلاں چیز میں نے کی ہے, فوٹو ڈال دیا اس نے فیس بک کے اوپر, اور اب دیکھ رہا ہے دن بھر کتنے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں, کتنے لوگ اس پر لائک کر رہے ہیں. اسی جھوٹی خوشی میں ہم مبتلا ہیں. اتنے گر چکے ہیں ہم لوگ, اتنے چیپ ہو گئے ہم لوگ کہ ہماری خوشی یہ ہے. لیکن بیوی, بچے, ان کے ساتھ بیٹھ کے محبت کی بات کرنا, ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے شفقت کے 2 بول بولنا ہم کو نہیں آتا, نہیں آتا ہم کو. اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا کہ بچہ کیسے کاغذ کی ناؤ بنا رہا ہے, اور اس کو بتانا بیٹا ایسا نہیں, ایسا بناتے ہیں, اور اس نے اگر بنا کے دکھایا تو بہت زبردست, ماشاءاللہ, اس کا فوٹو نکال کے رکھ دیا. کرتے ہم لوگ, بلکہ ہم لوگ واٹس ایپ چیٹ کر رہے ہیں اپنے دوست کے ساتھ اور کبھی سہیلی کے ساتھ, اور بچہ آ کے ہم سے بات کرنا چاہ رہا, اپنی کوئی چیز بتانا چاہ رہا, اسکول میں ایسا ہوا, ہٹ جاؤ میں بزی ہوں. بیوی کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے, بار بار تنگ مت کرو, ایک بار میں بتا دو کیا بولنا ہے, شارٹ میں بولو جلدی, میں بزی ہوں. کس چیز میں بزی ہے؟ فیس بک لائک کرنے میں, واٹس ایپ پہ چیٹ کرنے میں, یوٹیوب دیکھنے میں. کیا ہم دنیا بھر کے لوگوں سے جڑنا چاہتے ہیں, اپنوں سے کٹ کے. کتنی بڑی قیمت ہم لوگ دے رہے ہیں, بہت ایکسپینسو ہے یہ, بلکہ پرائس لیس ہے. ماں باپ, بیٹا ذرا آ کے بیٹھ میرے پاس, ٹائم نہیں ہے. لیکن دوستوں کے ساتھ 1-1 گھنٹہ چیٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس. اور اس کی اولاد, ان کی تربیت, ان کو اخلاق سکھانا, ان کو کھلانا پلانا, ان پہ دھیان دینا,
وہ تو باہر گیا ہے کام کرنے کے لیے، کما کے لائے گا، گھر میں اولاد گھر میں ہے، باہر تھوڑی جائے گی. عورت ذمہ دار ہے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی نگرانی، لیکن شوہر ذمہ دار ہے پوری فیملی پر کہ وہ بیوی سے بھی دیکھے ٹھیک ہوا کہ نہیں، بچوں کی تربیت ہوئی کہ نہیں، اور جب وہ موجود ہیں وہ بھی تربیت کرے، بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی، یا ان کی تربیت کے لیے وہ اسباب اختیار کرے جن سے تربیت ہو سکتی. ٹھیک ہے بھائی، عالم نہیں ہے، زیادہ معلومات نہیں ہے، دینی دروس میں لا رہا ہے، کتابیں گھر پہ پرووائڈ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ان کی زندگی میں دین آ رہا کہ نہیں آ رہا. علماء سے پوچھ کے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ سارے وسائل جمع کر رہا ہے. تو شوہر نگراں ہے، بیوی نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ہمیں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنے گھر والوں کو بنایا یا بگاڑا، سنوارا یا برباد کیا، کیا کیا ہم نے. سارا ٹائم ہمارا موبائل کھا جا رہا، بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دین کی بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن ہم علامہ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، ہم اللہ کا ولی بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، اچھے سے اچھے میسیجز ڈال رہے ہیں، عقیدے کے، فقہ کے، اخلاق کے، سب ڈال رہے ہیں. پوری دنیا دیکھے، لائک کرے اس کو. گھر والوں کو بتانے کی توفیق نہیں ہے، پوری دنیا میں بتا رہے ہیں ہم لوگ. یہ واقعی دعوت ہے یا لوگوں میں نیک دکھائی دینے کی چاہت ہے؟ کیا ہے؟ سوچ. جو ذمہ داری تیری ہے وہ تو نہیں کر رہا، اور جو تیرے ذمہ نہیں تھا بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، اس کو برباد کر کے اس کو بنا رہا. تو گھر والوں کی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. گھر والوں کی تربیت کے لیے وقت ہے نہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی دین کی بات کرتا ہے، ایسے کرنا، ایسا نہیں کرنا، وضو ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، کھانا ایسے کھانا چاہیے، چھینک آئی تو یہ دعا ہے، گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. 10 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، نماز پڑھو. 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بچی بڑی ہو رہی ہے، پردہ بیٹا پردہ کرنا، ماں سکھا رہی اس کو، کہاں ہے؟ ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسی دوستی ہونا چاہیے. دیکھو صحابہ ایسے تھے، دیکھو ہمارے نبی ایسے تھے، دیکھو اللہ ایسا ہے. مرنے کی بات کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ. ہمارا دین کیا ہے؟ یہ دین ہمارا ہے. اللہ کی کتاب کون سی؟ قرآن. قرآن ایسی کتاب ہے ٹائم اس کے لیے؟ کس چیز کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کیوں دیا اللہ نے زندگی؟ برباد کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. کتنا وقت ہم گھر والوں کے ساتھ ان چیزوں کے تذکرے پہ گزارتے ہیں. وہی ہم کو ہوٹل میں، واٹس ایپ پہ یا کسی اور سوشل پلیٹ فارم پہ موقع مل جائے بڑھ چڑھ کے کریں گے. گھر میں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں وہ گلیمر نہیں ہے، یہاں وہ ریکگنیشن نہیں ہے. آج آ کے کتنے ہوں گے؟ 3.5 لائک. کیا ہوگا یہاں پہ؟ باہر ملے گا. سارا ٹائم وہ سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے، گھر والوں کو نہیں دے رہا ہے. کیونکہ یہاں ان سے لائک لے کے کروں بھی کیا میں؟ جائیں گے کہاں؟ یہ تو میرے ہی ہیں. مجھ کو تو پرایوں کو جیتنا ہے، نئے کسٹمر چاہیے مجھ کو. آلریڈی جو میرے کسٹمر ہیں ان کو کیوں میں خوش کروں؟ ان کے لیے کیوں میں اپنا وقت لگاؤں؟ میں ان کے لیے وقت لگاؤں گا جو ابھی تک کے میرے جال میں پھنسے نہیں ہیں. کیا یہی نہیں ہے؟ اگر واقعی دعوت کی بات ہوتی گھر والوں کو بھی کرتا. اگر واقعی شوق ہوتا ہے اس چیز کا تو گھر والوں کے لیے بھی کرتا. کیوں نہیں؟ دینی تربیت کے معاملے میں ہم کوتاہ ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ وہی کام ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں لیکن گھر میں نہیں کر پا رہے. بیوی پردہ کرتی نہیں کرتی کوئی مسئلہ نہیں، بچوں میں دینداری آئی نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں. ان کو ان کا حال دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ جاب پہ جاتا ہے
بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جاب سے آتا ہے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ جاب سے آنے کے بعد پھر جاتا ہے دوستوں کے پاس, بیٹھتا ہے جا کے, یا اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور سارا لگا رہتا اس کے اندر. وقت بھی بچوں کو دیتا, ماں باپ کو دیتا, فیملی کے لیے وقت کتنا ہے تیرے پاس, کتنا وقت دیتا ہے؟ ان کی تربیت, ان کی نگرانی. بہت جوش میں آئے گا, ہوم ورک کیا نہیں کیا, یہ پڑھائی کیا چل رہی تیری, اسکول میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ فی بھر رہا ہے نا وہاں پہ. تو جب دے رہا ہے تو کچھ آنا بھی تو چاہیے. پیسے کا غم ہے, لیکن دینداری بچوں میں. بڑے ہو جا رہے بچے لیکن ان کو اتحیات پڑھنے نہیں آ رہا. سورہ فاتحہ کسی کو سنائے تو سر اپنا جھک جا رہا, سر میرا بچہ گھر پہ آ کے اس کو ڈانٹ رہا ہے, بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, اس کو اب تک سورہ فاتحہ نہیں آتا, اور خود نے کبھی اس کو بیٹھ کے سکھایا نہیں. اس کو اپنے اسٹیٹس کا جتنا فکر ہے اور اپنی بے عزتی کا جتنا غصہ ہے, بچے کی بے دینی کا اتنا دکھ نہیں ہے. سوچئے وہ غصہ بھی کیوں آ رہا ہے, میرا انسلٹ ہوا کر کے. بچے کو اتحیات نہیں آتا, سورہ فاتحہ نہیں آتا, اس کا غصہ نہیں ہے, اس کا دکھ نہیں ہے, اس کی فکر نہیں ہے, میرا نام خراب ہو گیا. اس میں بھی سیلفشنس ہے, اس میں بھی میں ہوں. کڑوا سچ ہے یہ, دکھے گا, دکھنے دیجئے, دکھنا چاہیے, درد ہونا چاہیے. ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں, اور ہم دنیا بھر میں اپنے اوقات لگا کے لوگوں کو دین کی بات کر رہے ہیں. یہاں وہاں سے جمع کر لیتے, کوئی بھی آیا میسیجز فارورڈ کریں گے اس کو. دنیا میں حکام ہونا چاہیے, گھر میں نہیں, گھر میں نہیں ہونا چاہیے, باہر ہونا چاہیے, گھر والوں کو نہیں. یہ جہنم میں جائیں ویسے ہی مر جائیں بے دین, چل جائے گا. میرے گھر والے نا, باہر جانا چاہیے, پورا عالم دیندار بننا چاہیے, چراغ تلے اندھیرا. کیا یہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. جاگنے کا وقت ہے یہ, گھر والوں کو وقت دیجیے. قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے قو انفسکم و اہلکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. پہلے یہ اصل ہے, باہر والے بھی ہیں بعد میں, پہلے یہ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو. قیامت کے دن پوچھ ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شخص سے, ادب ابنک, اپنی اولاد کو ادب سکھا, ڈسپلن بنا, ان کو ادب سکھا. فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ, اس لیے کہ تجھ سے تیری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, بیٹوں کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا. بیٹے باپ کے ساتھ رہتے زیادہ تر, تیری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, تو نے ان کو کیا ادب سکھایا اور کیا دین سکھایا, پریکٹیکلی کتنا ڈسپلن ان کو بنایا, اور علم کے اعتبار سے کتنا جانکار بنایا, علم و عمل کے اعتبار سے تو نے ان کو کیا بنایا. ہے ہمارے بچوں میں ڈسپلن؟ یا باپ یوٹیوب کا ویڈیو سن رہا ہے میوزک کے ساتھ میں, اور کچن میں بچہ ناچ رہا ہے اسی میوزک پہ, اس کو کیا خبر ہے؟ نہیں معلوم, اس کو فکر ہی نہیں ہے اس کو کچھ. اور بچہ دیکھ رہا ہے, اب وہ ہمیشہ موبائل پر ہی ہوتے ہیں, تو وہ بھی ضد لگایا ہوا, میں پاس ہوا تو مجھ کو موبائل چاہیے. کچھ تو اہم چیز ہوگی تبھی تو ابا ماں کا منہ دیکھنے سے زیادہ اس کا منہ دیکھتے ہیں. دن بھر میں ماں کی طرف بھی اتنا نہیں دیکھتے ہیں جتنا موبائل فون کو دیکھتے ہیں, تو کچھ تو ہوگا نا اس میں, مجھے بھی یہی چاہیے. اور باپ بھی, بیٹی تو پاس ہوگی, آئی فون دلاؤں گا تجھ کو میں, 16, 17, 15, 18 دلاؤں گا میں, لیٹسٹ دلاؤں گا تجھ کو. ہمارے نزدیک واقعی فیملی کی تربیت کا کتنا احساس ہے, سوچئے. ہمارے بعد یہ واقعی دیندار رہ پائیں گے؟ آنے والا طوفان آپ کو دکھائی دے رہا ہے, بے دینی کا سیلاب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بہا کے لے جائے گا سب کو.
پیڑ کی جڑیں اگر مضبوط نہ ہو تو ریلا پورا اٹھا کے لے جائے گا, اکھاڑ کے لے جائے گا پیڑوں کو. بے دینی کا جو طوفان آ رہا ہے اس میں آپ کی اولاد آپ کے بعد ٹک پائے گی دین پہ؟ اتنا مضبوط بنایا آپ نے اس کو, کب بنائیں گے؟ مرنے کے بعد؟ اگر آج نہیں تو پھر کب؟ اور بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب کچھ سکھاتے نہیں. بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے کرتے 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 بچہ اچھا بچہ بن جاتا, بڑا کندھے تک آنے لگتا, آپ کے کپڑے اس کو آنے لگتے. پھر فکر پیدا ہوتی ہے یہ بات سن رہا نہیں ہے, ادھر بولتا آرام بول کے نکل جاتا ہو. کہاں جا رہا ہے؟ یہیں جا رہا ہوں. کیوں؟ ایسے ہی. ایسے جواب رہتے اس کے ایک دم, ہاں ایسے جوابات جو بالکل کلیئرٹی نہیں اس کے اندر کچھ بھی, یعنی وہ جملے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. نہیں سنتا ہو. جب نہیں سننے لگتا ہے تب احساس ہوتا ہے یہ بگڑ رہا ہے. آپ کی نہیں سن رہا ہے تو بگڑ رہا ہے, لیکن وہ اللہ کی نہیں مان رہا تھا, اب تک بگڑا ہوا وہ نہیں تھا. احساس تب ہوتا ہے جب آپ کی نہیں مانتا ہو. وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, آپ دھیان نہیں دیے. وہ تلاوت نہیں کر رہا تھا, آپ دھیان نہیں دیے. وہ سنتوں کے خلاف جی رہا تھا, آپ دھیان نہیں دیے. آپ کو دکھ کب ہوا؟ میری نہیں مان رہا ہو, رب البیت کی نہیں مان رہا ہو, رب العالمین کی نہیں مان رہا. چل رہا تھا اب تک, ایڈجسٹمنٹ میں تھے آپ. جب رب البیت گھر کے مالک کی نہیں مان رہا ہو تو آپ کو تکلیف ہونے لگی. اچھا ایسا کرتا ہے, پھر پاور ایشو شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں کیا نا تو ایسا کروں گا میں, دھمکیاں, جو کرنا ہے کرو. کیونکہ اب اس کے دوست بھی اس کو پالنے والے بن جاتے ہیں. گھر چھوڑ کے چلا بھی گیا, 2-4 دن وہ لوگ بھی سنبھال لیں گے, بعد میں دھتکاریں گے اور بات ہے, کیونکہ اس کے گھر والے چلائیں گے اس کو. لیکن بچہ بگڑ جاتا ہے. رات میں دیر سے آ رہا ہے, دوست کیسے ہیں اس کے, کالج میں کیا کرتا ہے, بائک دلا کے دیا, آپ کس کو لے کے گھومتا, کوئی دھیان نہیں دیا. اس کو بڑا بننے تک چھوڑ رکھا بے لگام, بعد میں بگڑتا ہے. اس کے بعد افسوس کرتا ہے کہ واقعی میں نے نہیں کیا, اور اپنا فرسٹریشن, اپنا گلٹ, اپنا جو بوجھ اندر کا ہے وہ سارا غصے کی صورت میں اس پہ نکالتا ہے, اور دھمکیوں سے اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. بچے دھمکیوں سے نہیں سدھرتے, تربیت سے سدھرتے ہیں. دھمکیوں سے نہیں سدھرتے, وہ تربیت سے بنتے. آپ نے زمانے سے تربیت اس کی نہیں کی, اور 4 دھمکیوں میں آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے. کبھی کبھی وہ دھمکیوں سے سدھرتا بھی, لیکن وہ بہت سمارٹ رہتا ہو. وہ آپ کے سامنے ایک دم فرشتہ اور آپ کی غیر موجودگی میں ابلیس بن جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک دم ایسا رہے گا, اب برابر کرے گا. کچھ تو معلوم ہے بھائی اپنا کام, ہاں یہاں سے اپنا ریچارج ہوتا موبائل کا, تو اس کے بھی لالے پڑ جائیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے صحیح رہے گا وہ, لیکن آپ کے پیچھے دوستوں میں آپ کو برا بولے گا. وہ کیا حاصل ہوا آپ کو؟ آپ کی اولاد آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو برا بول رہی, دوستوں کے سامنے آپ کا مذاق اڑے, میرا بڑا ایسا ہی ہے, میرا باپ تو کچھ کام کا نہیں ہے. دوستوں میں بول رہا ہو, کیا کیا آپ نے, کیا کمایا آپ نے؟ آپ کی اولاد آپ کی دشمن کیوں بنی؟ کیونکہ آپ خود اللہ کے دشمن بنائے اس کو. آپ نے اس کو اللہ کا دوست نہیں بنایا. اللہ کی وجہ سے وہ آپ کی مانتا, آپ نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا, اللہ نے اس کو آپ کا بننے نہیں دیا. یہ دنیا کی سزا ہے. موبائل فون میں آپ اتنے لگے ہوئے ہیں, تھوڑا وقت گھر والوں کے لیے نکالیں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کی, بیوی کی, بچیوں کی دینی تربیت کریں. باس بن کے نہیں, ہٹلر بن کے نہیں, ایک مربی بن کر, ایک شفیق نگراں بن کے, ذمہ دار بن کے, فکر کے ساتھ میں, باسنگ کے ساتھ میں نہیں. یہ اگر نہیں کریں گے اولاد بگڑ جائے گی. بلکہ دوسرا پہلو جو ہے خاندانی زندگی میں آپسی رشتوں کا, موبائل فون یہ بھی خراب کر رہا, تعلقات بھی بگاڑ دے رہا. بگاڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات کمزور ہو رہے ہیں, اٹیچمنٹ وہ نہیں ہے. آپ نے کتنے
फैमिलीज में इंक्लूडिंग अपनी फैमिली ये मंजर देखा होगा। हॉल में सब बैठे हुए हैं, बेटा मोबाइल फोन तकिया लगी यूं पड़ा हुआ है, बेटी मोबाइल फोन लेके बैठी हुई है, बीवी वो भी देख रही है, उसको भी थोड़ा मोड़ा आता है करने, आप भी बैठे हुए हैं, घर के सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, खामोशी के साथ में अपने अपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए, ये चाहिए मेरे को। और वो उसमें मगन है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई ध्यान से देख रहा है, कोई कुछ टिक 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 लगा हुआ है एकदम इतना स्पीड से कि बिल्कुल एकदम नासा में रख सकते हैं उसको टाइपिंग के लिए। पूरा घर लगा हुआ है ऐसा, और कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब मौजूद हैं लेकिन गैर मौजूद हैं। कितने घरों में मंजर देखा होगा, कितने घरों में ये आम तौर से ये मंजर मतलब मोस्ट अवेलेबल मंजर है, ये हर जगह हाजिर है ये मंजर। क्यों ऐसा? हम करीब होते हुए दूर हैं एक दूसरे से, कहीं और हम कनेक्टेड हैं, यहाँ डिस्कनेक्टेड हैं, यहाँ वाईफाई में हैं हम लोग लेकिन एक दूसरे के नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क से बाहर। वाईफाई सबको मिल रहा है, नेटवर्क में नहीं है, बाप के नेटवर्क में बच्चे नहीं है, बीवी के नेटवर्क में शौहर नहीं है, भाई बहन एक दूसरे के नेटवर्क में नहीं है, नॉट कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। हम लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं, आपस में डिस्कनेक्टेड हैं। वो घर कितना बुरा घर है जिसमें यह हाल हो, जिसमें कोई किसी का ना हो, कि साथ बैठ के बात करने को भी फ्रस्ट्रेट होते हो, क्या बात करें। और देखिए ये मोबाइल फोन का एक बड़ा नुकसान ये है, और हम लोग सालों से बोल रहे हैं, अभी अभी डॉक्टर लोग भी बोलना शुरू किए हैं। मोबाइल फोन में जो अट्रैक्शन है आप में नहीं है। आपकी बोरिंग बातें कौन सुनेगा? हमको उसमें नया नया मिलता है, आप घिसी पिटी वही बातें आपकी है। मोबाइल फोन के अंदर सोशल मीडिया में खास तौर से हर एक मिनट के बाद नई चीज आपको मिल रही है, आपकी चॉइस पे एंडलेस स्क्रोलिंग। वीडियो आप करते जाइए, वो खत्म ही नहीं होगा, इतना है भरमारे, लाखों से वीडियोस हैं, फेसबुक हो यूट्यूब हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद खत्म ही नहीं होगा। तो आदमी को नयापन की चाहत है, हम एक जैसे से बोर हो जाते, खाना हो बातें हो कुछ भी हो एक जैसा हो, बोर हो जाता आदमी। उसने ये देखा है इसको नया चाहिए। नए से क्या होता, थोड़ा सा इंसान का इंटरेस्ट बना रहता है, वो कनेक्टेड रहता है। और रैंडम नया, एक जैसा भी नया नहीं, तो इंसान का शौक बना रहता है, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, करता 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 आप देखिए आपने इतनी देर में कितने वीडियोस देखे, आपको शौक लगेगा एकदम। 70-80 इतने वीडियो देखा मैं, इतने वीडियो देखे आपने। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ये बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है, लेकिन इसके मुकाबले में भाई बहन की बातें, आज बारिश बहुत हुई, आज ऑफिस में ऐसा हुआ, मेरी स्कूल में ऐसा हुआ, ये फला रिश्तेदार का फोन आया था, बोरिंग, क्या ये कुछ काम का नहीं है ये। इसके मुकाबले में इसमें ये इंटरेस्टिंग नहीं है, और ये इग्नोर करते 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 ये हो जाएगा कि ये घट जाएगा, आपस की बातें भी घट जाएंगी। बल्कि बात फैमिली में होता ही है कि एक दूसरे के सामने हमने होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से मैसेजेस करते हैं, क्या खाना है, होता है हाँ मैकडॉनल्ड्स, वो बोला फुला, वो बातचीत भी जुबान से नहीं करते हैं। कभी अलग अलग कमरों में होंगे और कभी एक रूम में होके भी आपस में अलग अलग सोफों पे कैसे पड़े हुए हैं एकदम गद्दों की तरह, और मैसेजेस करेंगे आपस में एक दूसरे पे, सोशल मीडिया पे आपस में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फैमिली ग्रुप में, जबकि एक ही कमरे में
ہال میں ہیں, ڈرائنگ ہال میں ہیں, کنیکٹڈ نہیں رہتے. ایسے کنیکٹ, یہ ہمارا طریقہ ہے. اور کتنا ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کی بات کرتے بتائیے. اگر باپ بولیں کہ بیٹا ذرا میری بات سن, جلدی جلدی بولو کیا ہے, کیونکہ اس کو دوسرا کچھ کرنا ہے. یہ سلو میں نہیں چاہیے میرے کو. بیوی شوہر سے ذرا سنیے تو بات میری, فٹ 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 بولو. ہم لوگ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں, ہمارا پیشنس ختم ہو رہا ہے. اسی لیے کوئی ویڈیو ہم پورا دیکھتے نہیں ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ تو دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ تھوڑا دیکھنے کے بعد بور ہو جاتے. دوسرا ہے نا, اگر وہ نہیں ہوتا دوسرا ویڈیو تو پہلا پورا دیکھتے ہم لوگ, کہ ایک دن میں ایک ہی ویڈیو آئے گا سوشل میڈیا پہ. اگر ایسا ہوتا تو ایک ویڈیو کو کئی بار دیکھتا آدمی. ہزاروں ویڈیو ہیں, کیوں میں اس کے لیے اپنا وقت برباد کروں. دوسرا, تیسرا, چوتھا. جو نیا پن ہے اس چیز کی وجہ سے میں لگا رہوں گا اس میں, اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے شوق. اور اس کے بعد مسئلہ کیا ہے, ایکسپرٹ سے بول رہے ہیں کہ ایک چیز جو اب آپ کو وہ لذت دے رہی ہے, ایک وقت کے بعد وہ چیز بھی وہ لذت نہیں دے گی. اس سے آگے آپ کو کچھ چاہیے ہوگا. جب وہ نہیں ملے گا تو انسان کا حال کیا ہوگا. موبائل فون, سوشل میڈیا ہم کو اگریسو بنا رہا ہے, غصے والا, چڑچڑا, بے صبرا, برداشت کے باہر. تو ہم برداشت نہیں کر پا رہے کسی. آپ دیکھیے, باتیں سنیے لوگوں کی, فیملی میں بچوں سے بات کیجئے, موبائل چھین کے دیکھیے اس کا, لاؤ ادھر رکھو, نہیں. پہلے تو دیے کیوں, یہ سوال بعد میں پوچھوں گا میں, لیکن لے کے دکھائیے. لاک ڈاؤن میں ہوا یہ, اسکولیں شروع ہوئی کچھ وقت کے بعد. پہلے تو بند ہو گئی تھی, پھر شروع ہو گئی اسکولس. اسکول میں بولے بھائی اپنا مطلب خرچہ پانی بھی نہیں چل رہا اور بچوں کی ایجوکیشن بھی ہے, دونوں معاملات ہیں, مطلب ادھر ادھر دونوں کی فائدے ہیں اس میں. تو ایک کام کرتے ہیں, آن لائن اسکول شروع کرتے ہیں. لیکن آن لائن کے لیے کیا کرنا پڑے گا, بچوں کے پاس موبائل چاہیے. باپ آفس پہ جاتا اور بیوی کے اپنے بھی تو استعمالات ہیں, مستقل بچے کو دے کے رکھیں گے تو نہیں. اس کے لیے چنو گڈو منو پتو کے لیے ہم نے کیا کیے, ایک موبائل فون لے کر آ گئے. اچھا سا موبائل لے کر آئے جس میں نیٹ ورک بھی اچھا چلتا ہو اور سب سے اسکرین بھی اچھی ہو اور سب کچھ اچھا ہو اس کے اندر. کچھ تو اسکولوں نے خود نظام بنائے, ہمارے طرف سے یہ موبائل آپ کو دیا جائے گا, آپ کو یہاں سے ہی خریدنا پڑے گا. لیے اب وہ بچہ موبائل فون لیا, استعمال کر رہا ہے. اب جب اسکول واپس سے شروع ہوئے تو اب ماں باپ بول رہے ہیں موبائل فون واپس دو, تو میں نہیں دوں گا موبائل فون واپس لینا ممکن نہیں ہے. کچھ اسکولوں میں ایسا ہوا, خود ہمارے بچوں کے اسکول میں ایسا ہوا. اسکول والوں نے فون کیا مجھ کو کہ یہ پڑھائی آپ کا بچہ آن لائن کلاسز میں نہیں ہے, ہم نے شروع کیے ہیں. کہا ہاں, تو کہا کہ وہ بچہ نہیں تو پڑھائی کا نقصان ہوگا. میں نے ہم لوگ بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے, ہمارے کسی بچے کے پاس نہیں موبائل فون, بڑے ہیں 3 بالغ ہیں اس میں. کہا نہیں دیتے ہم لوگ. کبھی پڑھائی کا کیسے کریں گے آپ لوگ. کہا آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے اگر وہ پڑھائی کرے اور امتحان دے لیکن آپ کی کلاسز میں رہے. بولے آپ کی ذمہ داری پھر. کہا لیکن دے سکتا ہے نا ایگزام, وہ چلے گا. کہا ٹھیک ہے دیکھ لیجیے, پھر آپ ذمہ دار رہیں گے پڑھائی کا نقصان, وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے. ہمارے بچے بدھو تھوڑی نہ ہیں, پڑھ کے نکل جائے گا وہ. اب وہ پاس بھی ہوا اور سب کچھ ہوا. اس کے بعد اسکول جب سٹارٹ ہوئی تو ایک دن بچہ آگے بولا کہ والد صاحب وہ اسکول میں پروگرام رکھیں اور پیرنٹس کو بلائیں. کیوں پروگرام رکھیں, کیا بچوں کو موبائل فون سے کیسے بچائیں. کہ مجھ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی میں نے بچایا ہے. سوچئے کتنے ماں باپ کے لیے بلا بنی ہے, یہ اسکولوں کے لیے بلا بنی ہے چیز کہ انہوں نے ہی دیا اور اب وہی چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ون وے ہے.
دینے میں تو آپ کو چوائس ہے، لینے میں آپ کی چوائس نہیں ہے۔ بچہ خودکشی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، بھائی کوئی بچے کو کیک نہیں دیے تو وہ خودکشی کر لیا، چاکلیٹ نہیں دیے خودکشی کر لیا۔ موبائل فون کے بارے میں پاسبلٹی ہیوج ہے، بہت بڑا امکان ہے، وہ ڈیسپریٹلی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم جانتے، میں خود ہاسپٹل میں تھا ایک مرتبہ، ہمارے والدین کی وجہ سے ایک مرتبہ دواخانے میں دوڑے 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 لوگ آئے، ایک دم چلے گئے اندر ایمرجنسی میں۔ ہم لوگ بھی گھبرائے، کیا ہوا بھائی؟ بعد میں پوچھا تو معلوم پڑا بچہ موبائل فون میں گیمز کھیلتا تھا، باپ نے سمجھایا اور نہیں سنا، باپ نے موبائل فون لے لیا اس سے، نہیں سنتا لے لیتا ہوں، بچے نے پھانسی لے لی، مر گیا، لانے تک ختم، ڈکلیئر کیا کہ یہ نہیں، ڈیڈ ہے یہ۔ سوچئے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو چیز جو چل رہی ہے، یعنی بچوں کو بھی ہم دے رہے ہیں، وہ بچے ہمارے کچھ کام کے نہیں رہ رہے، اب وہ بات نہیں سنتے، آپ ان کو بات کرتے رہو، وہ موبائل فون میں ہی رہیں گے۔ کتنے بچے ہیں دینی پروگرام میں لے کر آ رہے ماں باپ، گیمز کھیل رہے ہیں اس کے اندر، اسی میں ہیں وہ، اس سے نکل ہی نہیں پا رہے وہ لوگ۔ مہمان آ رہے گھر میں، مہمان آ رہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمارے چچا ہے، نانا ہے، پھوپھا ہے، فلاں ہے، اور بچہ اپنے اس میں لگا ہوا ہے، نہیں دیکھتا، وہ دھیان بھی نہیں دیتا، بیٹا دیکھ چچا ہے تیرے، ہاں واپس ٹک 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 لگا ہوا اس کے اندر۔ نہیں دیکھے آپ یہ منظر؟ کیا ہے یہ؟ اس کو کوئی رشتہ دار سے کچھ لینا دینا نہیں، ماں باپ سے لینا دینا نہیں کچھ۔ ایک لڑکی کا خود انٹرویو کہیں یا جو بھی کہیں، اس کو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے موبائل فون چاہیے کہ ماں چاہیے؟ وہ بول رہی موبائل فون چاہیے۔ ماں نہیں ملی تو چلے گا کیا؟ چلے گا، موبائل فون چاہیے۔ اور وہ مذاق میں نہیں بول رہی ہیں، سیریسلی روتے روتے بول رہی ہیں، آن ریکارڈ ویڈیو میں بول رہی ہیں۔ بتائیے، وہ ڈرامہ نہیں، وہ ریئل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہاں جا رہی دنیا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور کتنے لوگ ان کو اس کو اپنے دل کی دھڑکن سمجھ رہے ہوں گے جو میں بول رہا ہوں، ایسا میں بھی دیکھا ہوں، ایسا مجھ کو بھی دکھائی دے رہا ہے، میرے اپنے گھر میں دکھ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی اس کی وجہ سے، ڈسٹرائے ہو رہی ہے، ڈسٹرب بھی نہیں بولوں گا میں اس کو، ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ ہمارے رشتے کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کا جو اٹیچمنٹ موبائل فون سے ہے بچے کا، آپ سے ہے کیا؟ آپ کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ بچے سے ہے کیا؟ آپ کتنا بیٹھتے ہو اس کے ساتھ، کتنا بات کرتے ہو، کتنا جانتے اپنے بچوں کا؟ آپ اپنے بچوں کو کتنا جانتے ہو اور کتنا آپ نے ان کو جاننے کی کوشش کی؟ بیوی شوہر ایک دوسرے کی شادی کیے تھے تب معلوم تھا کیسے، اب ان کی کنڈیشن کیا ہے، اب وہ کہاں ہیں، سفر میں کہاں تک پہنچی بیوی اور کہاں تک پہنچا شوہر، کون سے اسٹیشن پہ ابھی وہ لوگ نہیں معلوم۔ سالوں پہلے ہم لوگ ایک دوسرے کو الوداع بول چکے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کپڑے وڑے دھونا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پکنک پہ جاتے ہیں، سب ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو ہماری لائف برباد ہو رہی ہے، کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جا رہا کدھر ٹائم؟ ٹائم جا رہا کہاں پر؟ ایک بڑا چنک آف ٹائم ہمارا یہ موبائل فون کے پیچھے جا رہا ہے کیا نہیں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ میں اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے بول رہا ہوں؟ نہیں، یہ ریالٹی ہے، بلکہ ایکچوئل فیکٹ جتنا میں اس کو لائٹ کر کے بول رہا ہوں اس سے بھیانک ہے۔ حقائق جو ہیں اس سے بھیانک ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ بچے قتل تک کر دیے ماں باپ کا، کیسز آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا اس وجہ سے کہ ماں اس کو گیم کھیلنے، پب جی نہیں کھیلنے دیتی تھی، اس کا موبائل اس نے لے لیا تھا، اور 3 دن تک ویسی رہی ماں کی لاش گھر کے اندر، اور اس نے بہن کو بھی ڈرا کے رکھا تھا، باپ سفر میں گیا تھا، بتانا نہیں۔ کیا بن رہی قوم؟ کہاں ہیں رشتے ناتے، کہاں ہیں محبتیں، کہاں ہیں تعلقات؟ ہم نے دے دیا ایسی چیز اس کے ہاتھ میں، بگڑ گیا ہو، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بھی وہی ہے۔ دیکھیے
موبائل فون کے استعمال سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی استعمال ہے اس کا دیوانگی کے ساتھ میں، ایک دم جنون کے ساتھ میں، کہ اس کے سوا ہم کو کچھ سوچتا نہ ہو، ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آنسر ہے، آپ کا جواب بتائے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ ہمارے پاس گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، ویٹنگ میں ہو، اگر ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ پریڈکٹیبل کیا پریڈکٹ کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ دیکھیے 99% کا جواب دل میں دیجئے جواب اس کا۔ تو ہماری زندگی میں جو سب سے کروشل، سب سے امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے وہ کون ہے، کیا ہے؟ اور ہم کتنے غلام ہو چکے ہیں اس چیز کے جس کو ہم نے خریدا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے، یہ بہت الارمنگ چیز ہے۔ آنے والے دور میں اس کے اور زیادہ خطرناک اثرات دکھائی دیں گے، ڈیفینیٹلی دکھائی دیں گے، اگر اس کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا تو، ریپیئر نہیں کیا تو۔ سویڈن میں ایک زمانہ تھا، ان لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے تعلیم کا نظام بنایا، ٹیبلٹس اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی تاکہ بچے ماڈرن پڑھ لکھ کے ایک دم اچھے بنے۔ بعد میں ان کو پتا چلا، محسوس ہوا، ریسرچ اور آؤٹ پٹ جو بچوں کا تھا اس سے معلوم پڑا اس سے بچے امپروو نہیں ہو رہے اور ڈم ہو رہے ہیں، وہ بات نہیں ہے ان کے اندر۔ انہوں نے ریورس کیا، پورا اسکولوں کا سسٹم چینج کیا، انہوں نے واپس سے کتابیں لے کر آ گئے۔ وہ لوگ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آ رہا بچوں کو، خالی ٹیپ 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 کر رہی ہیں۔ کیا ہے؟ اسپیلنگ پوچھئے، آٹو کریکٹ والے، سارے آٹو کریکٹ والے ہیں۔ ہماری اسپیلنگ کا کیا حال ہے؟ کیلکولیشنز ہماری میموری، ہمارا فوکس، کانسنٹریشن کتنا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ایک آدمی بات کر رہا اس کو کتنی دیر تک ہم سن سکتے ہیں، اور کتنے جلدی ہم لوگ بس سے اتر جاتے ہیں، ٹرین سے اتر جاتے ہیں ہم لوگ، زیادہ دیر تک سفر نہیں کر سکتے کسی کی بات سنتے 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 سنتے۔ ہم لوگ کہاں اتر گئے معلوم بھی نہیں پڑتا ہم کو، بیٹھے بیٹھے ہم کسی اور چیز میں چلے جاتے ہیں، ہم فوکس نہیں کر پا رہے۔ موبائل فون کے ذریعے سے بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے، عائشہ فرماتی ہیں میں حیض سے ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھتے اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیالے سے، برتن سے، گلاس سے پیتی اور آپ کو دیتی، آپ وہیں سے پیتے جہاں سے میں نے پیا۔ میں ہڈی سے گوشت کھاتی، بچہ وہ آپ کو دے دیتی، آپ وہیں منہ لگا کے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا۔ یہ جو محبت، شفقت بیوی شوہر میں، یہ عمر کی پابند نہیں ہے، دونوں کی محبتیں دونوں کے رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ آپ نے لے، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اس کو بھی چومتے اس کو بھی چومتے۔ کہاں ہے یہ؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، فارمیلٹی کے طور پر فیس بک پہ ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے پارک میں ان کو، اور فوٹو نکالنے میں لگے ہوئے ان کے، اس کا فوٹو، اس کا فوٹو، اس کا فوٹو، یہ فوٹو، اسمائل کر رہا، رو رہا، گر رہا، دوڑ رہا، فوٹو 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 فوٹو، تاکہ میرا کلیکشن بنے، میں کتنا آئیڈیل فادر، لائک 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 لائک۔ ہماری ساری زندگی اسی میں جائے، ہم لوگ ایک جھوٹی زندگی جی رہے ہیں۔ پھینک کے کونے میں موبائل فون، بچوں کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم کو نہیں ضرورت ابھی موبائل فون کی، کٹ بند سب رکھ دیے اور بات کر رہے ہیں، اور وہ بات انجوائے کر رہے۔ ایسے کتنے مومنٹس ہیں ہمارے گھر میں کہ گھر کے افراد کو موبائل فون کا خیال بھی نہیں ہے اور آپس میں بیٹھ کے سب بات کر رہے ہیں۔ ایسے لمحات کب آتے اپنے گھر میں؟ آتے کیوں نہیں ہے ایسا؟ کیونکہ آپ انٹرسٹنگ نہیں ہو، آپ بورنگ ہو، کیونکہ آپ نے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز کی عادت لگا دی، تو اب وہ نیچے نہیں اتر سکتا ہے، وہ اوپر کا چاہتا ہے، نیچے نہیں آ سکتا ہے۔ تو ریلیشن شپس کیا ہوں گی آپ کی؟ بتائیے، سمجھ میں آ رہی بات یہ ہے؟ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ابھی جاگنے کی ضرورت ہے، نہیں
تو کل کو جنازے پہ بھی نہیں آئیں گے ہمارے بچے. دیکھ لینا یہ حالات ہو جائیں گے کہ آن لائن نماز پڑھ لیتا ہوں میں. یہ حال ہوگا. آن لائن کچھ کلمات بول کے کافی ہو جائے گا, وہ آئے گا بھی نہیں. پھر آج یہ حالات ہیں کہ دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے بچوں کا حال یہ ہے کہ نہ ان کو جنازے کی دعا یاد ہے. بچوں کا مطلب بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں, جو کمپنی میں جاب پہ ہے, اس کے ہاتھ کے نیچے 50 لوگ کام کرتے ہیں, اور نہ اس کو طہارت بچانے کی توفیق ہے. تو باپ ہاسپٹل میں اچانک ہارٹ اٹیک آیا, مرا, نہانے کو ٹائم بھی نہیں ملا اس کو, اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے جنازے کی. اب وہ غیر مسلم جو پہچان والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے درمیان کھڑا ہوا ہے. اور وہ تو بیٹا ہے نا, ہاں لیکن اب طہارت نہیں تو کیا کروں, موقع ہی نہیں ملا, بغیر طہارت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو امام صاحب پوچھ رہے اس کو پیچھے سے, اجازت ہے نا جنازے کی نماز پڑھانے کی؟ وہ شریک نہیں ہے. یہ حال اگر ہو جائے بتائیے کیا ہے. پڑھا لکھا کے کھلا پلا کے یہ بنایا ہم نے اپنی اولاد کو, وقت نہیں دیا, ان سے اٹیچمنٹ ہمارا کتنا ہے, ہمارا سلوک بیوی بچوں کے ساتھ میں کیا ہے, یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. یہ کڑوے سچ ہیں جو میں اڈیل رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ ایک نہیں, ہم کو کئیوں لوگوں کی زندگیوں سے یہ چیز مل رہی ہے. بہت بڑی مصیبت بن گیا یہ چیز. 6 اجنبی مرد و زن کی دوستیاں. یہاں ایک طرف تو فیملی لائف میں بیوی کو وقت نہیں دے رہے, بچوں کو وقت نہیں دے رہے, لیکن آن لائن فیس بک مل گیا. اب فیس بک پہ اس کی فرینڈ لسٹ میں دیکھو 30 آدمی ہیں تو 50 عورتیں, یہ بھی فرینڈ ہے, یہ بھی فرینڈ ہے, وہ بھی فرینڈ ہے, اور ان کے میسیجز, ان کے فوٹوز, ان کے مہندیاں آ رہی ہیں, اور پھر اس پہ کمنٹ ہو رہا ہے, پھر یہ پھر وہ, دکھ سکھ آپس میں واٹس ایپ کے ذریعے سے. کمپنی میں ہیں, کالج میں ہیں, جوان بچے بچیاں, موبائل فون ان کے پاس ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, کمپنی میں پڑھا لکھا کی بچی کو جاب پہ لگا دیا ہے, یا بچہ جاب پہ جا رہا ہے, اور آپس میں یہ لوگ آپس میں چٹ چیٹ کرتے ہیں. آج کیا کھایا, یہ کھایا, او ہو اچھا یہ کھایا کیا, ہاں ہمارے یہاں پر تو یہ بنا ہوا تھا, ذرا بھیج دو, آ جاؤ. لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرنا. کالج کے دوست سہیلیاں, یا کمپنی میں جاب کرنے والے مرد اور عورت, رشتے دار, جوان بچے بچیاں. فیملی گروپ ہے ہمارا, تو کبھی گروپ میں چیٹ ہوتا ہے اور کبھی اکیلے میں بھی چیٹ ہوتا ہے. کزنس ہے نا, اور آپس میں دلوں میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے, اور ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہے. بعض اوقات بیٹا اور بعض اوقات بیٹی, رات میں دیر دیر تک فون پہ بات ہو رہی ہے, رات میں دیر دیر تک چٹ چیٹ ہوتا چل رہا ہے. کیا ہے یہ؟ دوستوں سے سہیلیوں سے چل رہا ہے, اور اس کا کوئی احساس نہیں کہ یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے. کبھی کبھی اتنی دور تک بات چلی جا رہی ہے کہ بے حیائی کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے. اور کیوں ایک پرائی مرد پرائی عورت آپس میں دل کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے کریں اس انداز میں کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات بلکہ شہوت کے جذبات پیدا ہونے لگیں, اور پھر ان کی بات کی زندگی میں یہ چیز خلل پیدا کر دے. لڑکے کا بھی دل لگا اس سے, لڑکی کا بھی لگا, اور بعد میں اس کی شادی کسی سے ہو گئی, اس کی شادی کسی سے ہو گئی, یہ بھی زخمی وہ بھی زخمی. ٹھیک سے نہ یہ شوہر کے ساتھ رہ پاتی ہے, نہ ٹھیک سے وہ بیوی کے ساتھ رہ پاتا ہے, کیونکہ اس کا دل ویسا نہیں ہے, کلین نہیں ہے, کٹا پھٹا ہے, ٹوٹا پھوٹا یہ آیا ہے, ڈیمیجڈ ہے, یہ وہ بھی ڈیمیجڈ ہے. پورا دل اپنے شوہر کے لیے اس کا نہیں ہو پا رہا, کیونکہ اس کی جو بھی جذبات ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں اس کے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے. بچے ہوتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے, جب عمریں ان کی بڑھ جاتی ہیں
جذبات پیدا ہوتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں. اس تلاش میں کئی اسٹیشن پہ رکتے ہیں, پھر جا کے کبھی شادی ہوتی ہے, اور وہ جتنے اسٹیشن پہ رکتے ہیں اتنے زخمی ہوتے چلے جاتے ہیں, پھر شادی شدہ زندگی رسمی بن کے رہ جاتی ہے, روٹین لائف بن جاتی ہے. وہ ایموشنلی اتنا اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک سوشل اٹیچمنٹ ہوتا ہے, بس فیملی یہ وہ سماجی اعتبار سے بیوی ہے, دل کہیں اور رہتا ہے, دل کہیں اور رہتا ہے. کیوں ہوا یہ؟ پہلے بھی تھا لیکن پہلے تھوڑا تھا, بہت مشکل بھی تھا وہ, کیونکہ کنیکشنز کے اپرچونٹیز اتنی نہیں تھی. آج ایزیلی کنیکٹ ہو سکتے ایک دوسرے سے. سوشل میڈیا کا مقصد ہی وہی ہے نا, شیئرنگ از کیئرنگ, کنیکٹنگ, یہی مقصد ہے اس کا. کنیکٹ ہو جائیں لوگ, چاہے یہ کریکٹ ہو یا نہ ہو, صحیح ہو یا نہ ہو, لیکن کنیکٹ رہیں. تو یہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یعنی دلوں کے حالات بگڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان. ایک مرد اور ایک عورت اگر تنہائی میں جمع ہوں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. تنہائی میں جمع ہونا ایک تو فزیکلی ہو سکتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے, لیکن اس کی نوبت اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آن لائن تنہائی میں ایک دوسرے سے وہ بات کرتے ہیں. وہ بھی قاعدے کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ فائدے کی بات ہوتی ہے. ایک دوسرے کے سامنے اپنے جذبات رکھتے ہیں. آپ کی بچی ہے, اس کو موبائل فون آپ نے دیا ہے, اور آپ کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے, اور بچے سنے, وہ بچی پڑھتے پڑھتے سن رہی تھی آپ کی. پھر کوئی دوست اس کا ہے, کیا ہوا آج موڈ خراب ہے, کیوں؟ گھر میں پاپا کا اور ماما کا جھگڑا ہو گیا. او ہو. اب وہاں سے ہمدردی اس کو مل رہی ہے. وہاں سے جب ہمدردی اس کو مل رہی ہے تو اس کو تو چاہیے, بولی بالی بچی ہے, اس کو کیا معلوم ہے دنیا کیا ہوتی ہے. بھیڑیے دنیا میں ہوتے ہیں, اس کو نہیں معلوم, اس کو لگتا ہے جنگل میں صرف ہرن اور خرگوش ہی رہتے ہیں. بھیڑیے اس کو معلوم نہیں ہے, اور بعض اوقات بھیڑیے بھیڑ کی کھال میں بھی آتے ہیں. اب وہ اس کے دھوکے میں آ گئی, دوستی بن گئی, دل اس کے ساتھ جڑ گیا, اور زندگی برباد. آپ نے کئی راز اس کے ساتھ شیئر کیے, اور اس کے بعد میں اس نے بلیک میل کیا, اور اس کی بعض اوقات عزت بھی خراب ہو جاتی ہے. کتنے کیسز ایسے آئے, شادی شدہ زندگیاں خراب ہو گئی اس طرح کے چپکے والے ریلیشنز کی وجہ سے. خبردار, جب بھی کوئی مرد اجنبی عورت ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں, تیسرا شیطان ہوتا ہے. ان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے, اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑ کے بہت آگے تک بات لے جانے کی کوشش کرتا ہے, حتیٰ کہ زنا تک کرا دیتا ہے. ہوا ہے ایسا, یہ نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرِ وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ. آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, فوٹو دیکھا, اچھے کپڑے پہن کے ڈال رہی ہے عورتیں اپنی تصویریں, یہ لباس, نیا ڈریس خریدا, شادی کا فوٹو, اس کا فوٹو. وَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرِ, آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ, نرم پیار محبت کی باتیں کرنا. ایک دم زبان کا زنا بات چیت ہے, ایسی بات چیت جو پرائے مرد اور پرائی عورت کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہو, ایک دوسرے کو جوڑتی ہو, اس طرح سے کہ نہیں جڑنا چاہیے. والنفس تمنا وتشتہی, اور نفس, انسان کا نفس, اس کا جی چاہت کرتا ہے, تمنا کرتا ہے. والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه, اور پھر شرمگاہ یا تو اس پورے بہاؤ کو سچ ثابت کرتی یا جھوٹ. لیکن بعض اوقات یہاں تک آخری تک پہنچ جاتا ہے, خالی زنا کرنے کا بچ گیا, بس باتوں میں تو سارا زنا ہو بھی گیا. بتائیے شادی شدہ زندگیاں کیسے ٹھیک ٹھاک رہیں گی؟ کتنے نکاح ٹوٹ بھی رہے ہیں اس کی وجہ سے, کتنے نکاح ٹوٹ رہے ہیں. کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ لڑکا دیکھا, لڑکی کا موبائل چیک کیا, اب لڑکی کی شادی کی مبارکباد لوگ دے رہے ہیں اور ایسے انداز میں, اور پچھلی فوٹو بھی آ رہے ہیں اس کے اوپر,
اور لڑکے نے دیکھا ہو, ہاں تمہارا کچھ تھا ریلیشن پہلے, ہاں بتایا نہیں, اب وہ ختم ہو گیا تھا, پھر یہ کیا ہے؟ پھر بعض اوقات توبہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ معاف نہیں کرتا ہے, چھوڑ دیا بیوی نے. 2 دن کی بہو بیوی گھر پہ آ کے بیٹھ گئی. کبھی الٹا ہوتا ہے, بیوی ایسے ہی اس کا موبائل چیک کر لیتی ہے, پاسورڈ نہیں ہے یا بتایا اس نے پاسورڈ اس کو, اور دیکھتی ہے اس کے اندر آفس میں ہاں اس کا نیٹ ورک بہت پاورفل تھا, ایک نہیں کئی سے کنیکٹڈ تھا یہ, اور ان کے ساتھ اب بھی چل رہا ہے معاملہ. شادی تو ہو گئی, ایک سیف ہو گیا اور باقی جو ہے ایکسٹراز ہیں اس کے پاس. اس کے رشتے کئیوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ آج کے سماج کی بات بول رہا ہوں میں, اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے ہیں لوگ, کوئی یار محسوس نہیں کر رہے ہیں, چلتا ہے. بلکہ اکیلا ایک دم وفادار بیوی کا ہے تو کچھ کام کا نہیں ہے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے جیتنے کی لوگوں کو. کالج میں اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ خود بھی غلط ہے لیکن یہ بھی ذلت ہے, وہ کئیوں لڑکیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے, اور یہ حال لڑکیوں کا ہے. بتائیے کیا وہ معاشرہ کیسا ہے جس میں یہ ہوگا؟ شادیاں خراب ہو جا رہی ہیں کیونکہ شادی سے پہلے کی جو غلطیاں ہیں اس کی سزا بعض اوقات شادی کے بعد ملتی ہے. پھر لڑکے کے بارے میں بیوی پریشان ہو گئی, دیندار بیوی چاہیے, لائے اس کو, اور بیچاری دیندار دیکھ رہی ہے اس کی کرامات کیا ہیں, یہ بھی تو اللہ کا ولی ہے نا, ساری کرامات اس کی موبائل فون میں معلوم پڑ رہی ہیں. دیکھو کتنے لوگوں سے تعلقات اس کے تھے, کیا کیسی باتیں کرتا ہے, عورتوں سے, پرائی عورتوں سے ایسی بات کرتا ہے, پیار محبت جیسی باتیں جیسے میرے سے نہیں کرتا ویسے ان سے بات کرتا ہے. اور پھر جھگڑا ہو گیا, ناراضگیاں ہو گئی, جا کے بیٹھ گئی میں کہ, یا یہی غصے میں آ گیا, سمجھایا بجھایا رویا دھویا, نہیں سنی اس نے تو اس کے بعد طلاق دے دیا اس کو, نہیں رہنا مجھ کو تم سے. ایگو اس کی ہرٹ ہوئی. بیوی سے کہا کہ اس کو لائٹ لو, زیادہ سیریس مت لو. اس نے کہا کہ سیریس ہے میرے لیے, آپ کے لیے لائٹ ہوگا. ہو گئی فائٹ دونوں کی, چلی گئی وہ, یا اس نے چھوڑ دیا اس کو. نکاح ٹک نہیں پا رہے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے, اور بھی وجوہات ہیں اس کی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا دیکھا ہے اچھے ہینڈسم لڑکے, اچھی خوبصورت عورتیں, کہ پھر شادی کے بعد اپنی بیوی میں اور اپنے شوہر میں وہ بات نہیں محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی فائی ہو گیا ہے. اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تو لگ رہا ہے کچھ خاص بات نہیں ہے, نہیں اس کو لگ رہا نہ اس کو لگ رہا, تو وہ باہر ان کا دل جا رہا ہے, اور پھر دونوں بعض اوقات الگ ہو رہے ہیں یا ساتھ میں جی رہے ہیں لیکن 2 ناؤ الگ الگ اس طرح سے, ایک سمندر میں 2 ناؤ الگ الگ, تو تیری زندگی جی میں میری زندگی جیتا. یہ گھٹیا پن نہیں ہے, سب چل رہا ہے سماجوں میں, اور بڑے شہروں میں زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کی حیا بھی ختم ہو گئی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تیرے اندر شرم ہی باقی نہ رہے تو جو جی میں آئے کر. موبائل فون سے ہماری جوان بچیوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں, بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی, اور ماں باپ بے فکر ہیں. بچے ہیں وہ, ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے, خاص کر کے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں ان کو نہیں سمجھتا ہے, وہ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں, اتنی سوجھ بوجھ نہیں رہتی. یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو سمجھائیں, جلاد بن کر نہیں, مربی بن کر. تو آپس کے تعلقات یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور 7 بے پردگی. مسلم بچیاں ٹک ٹاک جب آیا, ابھی تو بیان ہوا اللہ کا شکر ہے, لیکن جب نیا نیا آیا اب کئی نوجوان ہم کو بھی نہیں معلوم ٹک ٹاک کیا نام, بھی کوئی نام ہے. کچھ لوگ کہا شیخ اس کے بارے میں بولیے. کیوں؟ کہ ہماری جوان بچیاں اس پر آ کر گانوں پر ناچ رہی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ میں اس پر ویڈیو ڈال رہی ہیں. اس کو بولنا چاہیے, آپ لوگ بولیے بیانوں میں. کئی لوگ ہم کو بولے اس سے, نوجوان تو رہتے ہیں اس کے اوپر, وہ خود بھی جا کے دیکھتے نا, لیکن کم سے کم اتنی غیرت ہوتی ہے کہ آگے بولتے ہیں کہ روکیے اس کو, رکنا چاہیے. ہماری قوم کی بچیاں یہ کر رہی ہیں. آج بتائیے کیا ٹک ٹاک اور کیا یوٹیوب اور کیا فیس بک.
پردے میں کبھی ہوگی کبھی بے پردہ ہوگی، اور اس پر آ کر ناچ گانے، مسلمان بچیاں بلکہ عورتیں بھی، پھر کوئی جوک بنا رہا ہے اس کے اوپر، بیوی شوہر مل کے جوک بنا رہی، یہ فیملی کنٹریبیوشن ہے، یہ بیگم ایسا کیوں، بولے آپ ایسے یہ ہو، اور یہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں دونوں بیوی شوہر ملا کے، پھر بچے بھی آ رہے اس کے اندر، پورا فیملی کا جوک ہے، یہ بے پردگی کے ساتھ میں ہے۔ ناچ گانوں پر پیچھے سے میوزک چل رہی ہے، یہ گا رہی ہے یا یہ ناچ رہی ہے اور پوری ادائیں دکھا رہی ہیں، یہ ہماری عورتیں کریں گی۔ اور بعض اوقات تو بے غیرتی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے ہماری بچی کا اپنا ایک چینل ہے، بلکہ انہوں نے انکریج کیا تھا اس کو، کیا ہماری بچی کا چینل ہے، وہ ویڈیو بنا کے ڈالتی ہے اس کے اوپر، چھوٹی تھی جب سے ڈالتی، بڑی بھی ہو گئی، آپ نے اس کو اب جو گاڑی میں بٹھا دیا تو اترنے کو تیار نہیں، کیوں؟ میرے اتنے فالوورز ہیں، 1 ملین، 1 ملین فالوورز ہیں میرے، اب وہ جو پسند کرتے ہیں میں وہ کرتی ہوں، جیسا وہ چاہتے ہیں۔ میک اپ کیسے کرتے بتاؤ، میک اپ کر کے بتائے گی ان کو، ڈریس کیسا، یہ ڈریس کیسا دکھتا ہے خرید کے لائے گی، ماں باپ کو بولے گی، یا خود کماتی ہو تو پھر تو گئے کام سے، پھر تو پوچھے گی بھی نہیں، وہ ڈریس لا کے اس کے فوٹو ووٹو اس کا ویڈیو ڈال کے لہرا کے بتائے گی کہ دیکھو یہ ڈریس ایسا ہے۔ فرینڈز گائز، سوچئے مسلمان بچیاں یہ کریں گی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت میں عورتیں جیسے اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھیں تم مت کرنا، اپنا طریقہ نہیں ہے یہ، دوسری قومیں کر رہی ہیں، ہاں اپنا نہیں ہے یہ طریقہ، اپنا طریقہ نہیں ہے یہ، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق جو امتیازی اس کی شان ہے وہ حیا ہے، شرم و حیا، اسلام میں شرم و حیا ہے، یہ اس کی خاص تعلیمات میں سے ہے۔ اس لیے جوان بچی سے پوچھا جاتا ہے نکاح کے لیے تیار ہیں کیا، وہ چپ رہی، انکار نہیں کی، اور ایسا نہیں روئی جس سے انکار سامنے آتا ہے تو یہ مانا جائے گا تیار ہے، اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، ہاں ابو جان میں تیار ہوں، کب ہے شادی بتاؤ میری، نہیں بولتی وہ ایسا، وہ بس خاموش رہ جائے تو اس میں اقرار مانا جائے گا، الا یہ کہ وہ انکار کرے، اس شرما کے خاموش ہو جائے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ سمجھ لیتے ہیں ہماری بچی تیار ہے۔ سوچئے یہ ہمارا اسلام ہے، اور لڑکیاں آ کے اپنی زینت کا اظہار کریں بے پردگی کے ساتھ، اور بعض پردے کے ساتھ میں کر رہی ہے، ناچ گانا پردے کے ساتھ میں، تو یہ پردے کا بھی یہ کیا ہے، اس کی تحقیر ہے کہ دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا نام خراب کرنا ہے، کہ برقع پہن کے ناچے گی، ڈرامہ کرے گی، سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتے ہیں وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، تم میں سے سب سے بدترین عورتیں کون ہیں؟ وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتِ الْمُتَخَيِّلَاتِ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، تم میں سب سے بدترین عورتیں کون سی ہیں؟ المتبرجات، جو پردہ چھوڑ کے لوگوں کے سامنے پوری زینت کے ساتھ آئیں، سب سے بدترین عورتیں بے پردگی کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کر کے مردوں کے سامنے، پرائے مردوں کے سامنے پیش کریں، متبرجات، تبرج۔ المتخیلات، گھمنڈی عورتیں، اپنے حسن کا گھمنڈ ہے اس کو، اپنے حسن پر اترانے والی، خاندانی لائکس پر، سبسکرائبر پر، پیسوں پر یا کسی اور چیز پر اترانے والی، اپنے آپ کو نمائش اپنی کرنے والی اور اترانے والی۔
وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، آپ نے فرمایا یہ منافق عورتیں ہیں۔ اگر واقعی سچی ہوتی اپنے ایمان میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتی، جانتے بوجھتے ہی کر رہی ہیں، اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اور لا يدخل الجنة منهن الا مثل الغراب الاعصم، یہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن ایسے جیسے الغراب الاعصم، ایسا کوا جو جس کے صرف پاؤں اور پر سفید ہوں، ہے ایسا کوا جس کے پاؤں بھی سفید اور پر بھی سفید اور باقی کالا رہتا، ایسا کوا؟ کہا کہ ایسا کوا اگر جنت میں جائے گا تو یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ سوچئے، ہماری ماں بہنوں سے ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اسلام میں عورت کے لیے بہت اونچا مقام ہے، وہ مقام عورت دوسری قوموں کی عورتوں کو دیکھ کے برباد نہ کرے۔ ہم کو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو دوسروں کو نہیں دیکھنا۔ اب دیکھیے موجودہ دور میں عجیب بات کیا ہے، ایک عورت ہے اسلام میں، مسلمان ہے، کیا کرتی ہو؟ میں گھر میں رہتی ہوں۔ گھر میں رہتی آپ؟ ہاں۔ گھر میں کیا کرتی آپ؟ میرا شوہر ہے جو بہت محبت کرنے والا ہے، میرے بچے ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں کھانا بناتی ہوں، گھر کی صفائی کرتی ہوں، گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہوں۔ یہ تو بہت پچھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ ہاؤس وائف ہو، ہوم میکر ہو، ہاں، باہر نکلو۔ آپ کیا کرتی ہو؟ میں ایئر ہوسٹس ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں پلین میں سفر کرتی ہوں۔ اچھا، تو کیا کرتی کیا ہو؟ لیکن میں چائے بنا کے پلاتی ہوں اور لوگوں کو کھانے کی چیزیں تقسیم کرتی ہوں، لوگوں کے بیلٹ باندھتی ہوں، ان کے لیے میں سارے پنکھے وہ سب ان کو لگتا ہے وہ بیل دباتا ہے تو جیسے ہی بیل دباتا ہے میں فوراً حاضر ہوتی ہوں۔ اور جب کھانا وانا کھا لیتے نا سب لوگ، پھر ایک چکر لے کے جاتی ہوں، بڑا تھیلا پلاسٹک کا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا بچا ہوا سارا کچرا وہ ڈالتے ہیں، وہ لیتی ہوں، لیکن ہوائی جہاز میں، آسمان میں جا کے۔ ہاں، لیکن وہ آتا تو زمین پہ ہی نا۔ تو آپ باہر جا کے پرائے مردوں کو چائے پلا رہی، کھانا بنا رہی، میگی کھلا رہی، سینڈوچ بانٹ رہی، کچرا ان کا صاف کر رہی، بیلٹ باندھ رہی ان کے، اور ان کے بولنے پہ بٹن دباتے، ٹینگ لائٹ ڈکی تو فوراً حاضر، کیا حکم ہے میرے آقا۔ یہ شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے کری تو یہ غلط، گھر میں عزت کے ساتھ میں، اور تو ادھورے کپڑے پہن کے وہاں پلین میں کر رہی ہے اجنبی اور مردوں کے لیے، تو یہ بہت اچھا ہو گیا۔ یہ اپنے گھر میں عزت داری کے ساتھ میں کر رہی ہیں، اللہ کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے محبت کے ساتھ۔ یہ برا ہے، یہ گھٹیا ہے، چھوٹا ہے، پچھڑی ہوئی ہے، مظلوم ہے، اور یہ ترقی یافتہ ہے، پرائے مردوں کے لیے کرنے والی۔ یہ دنیا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے وقوف نہ بنیں، عورت کی ترقی کے نام پر اس کو گھر سے باہر نکال کر اس کی زینت کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو واپس بڑھاپے میں پھینک دیا جاتا ہے، کچھ ویلیو نہیں رہتی۔ بوڑھی عورتیں آئیں گی، ملے گی آپ کو، ایک جھریاں بڑی ایئر ہوسٹس ہے، یہ ملے گا آپ کو، کیوں نہیں؟ وہ عورت نہیں ہے؟ مطلب عورت کی قدر کب تک ہے؟ جب تک وہ جوان اور خوبصورت رہے، ہے نا۔ بوڑھی ہوگی تو قدر نہیں اس کی، وہ عورت نہیں رہے ابھی، اب اس کی ترقی کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کو آپ کے حسن کی ضرورت ہے، عورت پن کی نہیں۔ جب تک آپ کے پاس خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے، آپ ان کے کام کی ہو، اس کے بعد آپ کی کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے، برا مت مانیے۔ اسلام میں چھوٹی بچی بھی ہے، قدر ہے۔ 3 بچیاں ہو گئی، جنت بک ہو گئی، جنت کا ذریعہ ہے، حجاب ہوں گی اس کے لیے جہنم سے۔ بیوی ہے، دیندار ہے، دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لفظ سے حدیث صحیح نہیں، لیکن حدیث ہے ایسی کہ صحابی ایک نوجوان سے آپ نے کہا اس کے قدموں میں رہ، یعنی اس کی خدمت کر اور تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے۔
الزمہا، اس کے قدموں کا یعنی اس کی خدمت کرتا رہیں، تیرے لیے جنت ہے. جیسے حدیث میں بھی آیا ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. کیا مطلب ہے؟ وہاں ہے جنت یعنی وہ ذریعہ ہے. جب واقعی جنگ چھڑ جائے تو پھر اس کے فرار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں جنت، اس عمل میں جنت ہے. تو ویسی ماں کی خدمت کر، تیرے لیے جنت ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ قدموں میں جنت ہے. ماں کی خدمت کر، الزمہا فلک الجنہ. ماں کی عزت ہے. بیٹی ہو، بہن ہو، بہن کی تربیت کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا وعدہ. عورت کی عزت اسلام میں ہے. لیکن نئی تہذیب نے کیا کیا؟ بتایا تو گھر میں ہے نا، کچھ کام کی نہیں ہے، باہر نکل گئی میں باہر، اب کیا کروں؟ بیوٹی، یہی تیری ڈیوٹی. جیسے بیوٹی ختم، جاؤ گھر کو واپس، اب تمہارا کام نہیں رہا، بوڑھا گھر میں جاؤ اب تم. اس لیے مغربی ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ جوانی میں تو بہت انجوائے کر لیتی عورتیں، بڑھاپا جب آ جاتا ان کا اور چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، تب ان کی کوئی ویلیو سماج میں نہیں. تب ان کو فیل ہوتا ہے کہ فیملی لائف کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ میرا شوہر ہو، میرے بچے ہوں، پوتے نواسے ہوں میرے، اور ان کے بیچ میں بیٹھ کے میں خوشحال رہوں، مجھ کو سنبھالے، میری نگرانی کرے. نہیں، ہم لوگ صرف کرسمس کو آئیں گے ملنے کے لیے تمہارے پاس. بوڑھا گھر میں رہو تو تم کو سنبھالے گا کون بھائی؟ بلکہ جاپان کے بارے میں ریسنٹلی خبر آئی تھی کہ وہاں لوگ بوڑھے لوگوں سے تنگ آ کے خود اپنی فیملی میں اپنے ماں باپ کا قتل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں سنبھال سکتے. ہم کو نہیں ہو رہا بھائی، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، کون دیکھے گا ان کو، اور ان کا بینیفٹ ہم کو کیا ہے؟ سوچئے. یاد رکھیے، اپنے حسن کو بیچیے مت پیسوں کے لیے یا لائکس کے لیے. اس سے بڑی بھیک اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورت اپنی بغیر پردے والے فوٹو ڈالیں، ویڈیو ڈالیں فیس بک پہ، اور پھر لائکس کی بھیک جمع کرتے رہے اس کی قیمت میں. اس کی خوبصورتی اس کے لیے ہے کہ لوگوں سے وہ چندہ وصول کرے لائک کا، فقیروں کی طرح؟ نہیں، وہ عزت دار ہے. مسلمان عورت عزت والی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. دوسرے بے غیرت لوگ وہ ہیں کہ جو اس طرح کے ویڈیو عام کرتے ہیں. کتنا اچھا جوک ہے، بھیج دیا رشتہ داروں کو، اس میں عورت ہے ایسے لباس میں ہے کہ جس کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن جوک تو اچھا ہے نا. تھوڑا سا آپ کا موڈ سے ہوگا. بعض اوقات علماء کو بھیجتے ہیں لوگ. کیوں؟ بولے ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے ہیں نا یہ لوگ، تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو جائے گا ان کا، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا. بے حیائی کی چیز اس کے اندر نہیں ڈال سکتے آپ. بے حیائی کی ویڈیو، بے حیائی کی تصویریں عام کرنا صرف اس وجہ سے کہ اس میں انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں جوک ہے، تفریح ہے، اس کے اندر جائز نہیں ہے، نہیں کرنا ایسا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان مسلمان معاشرے میں بے حیائی عام ہو، شرم والی چیزیں جس کو چھپانا چاہیے بے شرمی عام ہو جائے، زنا عام ہو، زنا کے اسباب اور وسائل عام ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. بے حیائی کے ویڈیوز فارورڈ مت کیجئے، کسی کو بھی فارورڈ مت کیجئے. بے حیائی کو عام کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ہے. بچیے اس سے، بچیے اس سے. تو یہ برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور برائی جو اس باب میں، اور آخری باتیں کچھ میں کر کے بات ختم کر دوں گا وقت میرا ہونے میں. اب سوشل میڈیا میں ایک اور بگاڑ کی چیز یہ بھی ہے کہ کبھی یہ ساری بے حیائی کے راستوں سے یہ چیز آ رہی ہے، تو کبھی یہ چیز دین کے راستے سے بھی نقصان دیتی ہے. کہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو وہ دنیا کے راستے سے نہیں، دین کے راستے سے آتا ہے. کبھی دعوت دین کے اعتبار سے، کبھی عبادات پہ شہرت کے اعتبار سے، اور کبھی خدمت خلق کر کے شہرت پانے کے اعتبار سے.
کہ آدمی چاہتا ہے میرے چاہنے والے دنیا میں ہوں، لوگ مجھے پسند کریں، مجھے شہرت ملے، علم تو ہے نہیں، لیکن پھر شروع کر دیا اپنا ایک چینل بنا لیا اور درس قرآن ہوگا، جبکہ قرآن اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، لینا دینا اس کا قرآن سے نہیں، کچھ پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شوق اس کو ہے، دین کی دعوت دے گا، غیر مسلموں میں دے گا، مسلمانوں کے لیے دے گا، حدیث بتائے گا، اصول بتائے گا، کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اور جیسے علماء کو شہرت ملی ہے یا فلاں کو شہرت ملی ہے مجھے بھی مل جائے۔ شہرت کی خاطر دعوت کے میدان میں اترنا تاکہ اس کے ذریعے میں مشہور ہو جاؤں۔ اخلاص کے ساتھ کرنے والے پہ کوئی عیب نہیں، علم کے ساتھ علماء کی ماتحتی میں کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے دلوں میں جانتے میں کیوں کر رہا ہوں۔ دو، عبادات کی بربادی، کہ آدمی خاص کر کے یہ جو ہے یہ حج اور عمرے کے اندر آتا، عمرے کے لیے گیا، فرینڈز ابھی ہم ایئرپورٹ پہ ہیں، یہ فلائٹ ہے، ابھی ہم جدہ پہنچے ہیں، فرینڈز یہاں پہ یہ ہوٹل ہے، یہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، گائز ابھی ہم طواف میں جا رہے ہیں، رو رہا بھی مگرمچھ کے آنسو، کیونکہ بغیر روئے پہلا میرا عمرہ ہو رہا ہے تو لوگ کیا بولیں گے، رونا بھی پڑے گا تھوڑا، کیونکہ اس وقت میں کیمرہ اسسٹنٹ کو دیا ہوا ہے، کیوں میں رو اور کیسا مطلب ہوگا، ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی نا، تو کوئی دوسرا اس کا انٹری کے اوپر اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور رو رہا ہے، وہ کبھی آگے جا رہا کبھی پیچھے جا رہا، ڈرامہ۔ اور طواف میں سیلفی سٹک لے کے پورا اپنا طواف کر رہا ہے۔ سوچئے ہم اپنی عبادات کو برباد کر رہے ہیں، ہماری عبادات خاص طور سے اتنی بڑی عبادات، عظیم الشان عبادت حج اور عمرہ، کہ آدمی حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، اتنا پاک گناہوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ پاک نہیں ہوا ابھی تک کہ ریاکاری کا، کیونکہ ریاکاری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، ریاکاری نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اور صرف اسی عمل کو پسند یعنی قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ کی رضا مقصود و مطلوب ہو، نہیں تو قبول نہیں کرتا ہے۔ کاہے کا تیرا عمرہ لاکھوں خرچ کیا، کاہے حج، کچھ ویلیو نہیں اللہ کے پاس، اللہ کے لیے تھا نہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کیوں کرے؟ اللہ وہی قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ تو شہرت کے لیے کیا، لائکس کے لیے کیا، نام کے لیے کیا، اللہ کے ہاں نہیں ملے گا تجھ کو۔ نام کے لیے کیا، نام ہی تیرا انعام، اللہ کے پاس کوئی انعام نہیں، کیوں برباد کریں ہماری عبادات؟ کبھی خدمت خلق کے اندر داخل ہو جاتا ہو، لوگوں کو بلینکٹ تقسیم کریں گے، سردی کا موسم آ رہا ہے، لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، بچوں کو کتابیں کاپیاں دیں گے، فلاں چیز کریں گے، بوڑھے لوگوں کے لیے کچھ اور کریں گے، لیکن کیسا کریں گے؟ بغیر کیمرے کے کچھ نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے کیمرے کے ساتھ کریں گے، ریکارڈ رکھنا پڑتا نا پوری دنیا کے لیے، ثواب کیسے ملے گا؟ جب تک کہ پروف نہیں دیں گے اللہ کو ویڈیو سے، فیس بک سے، اللہ بھی ثواب نہیں دیتا ہے ایسا؟ آپ کو ثواب اگر چاہیے آپ چھپ کے کیجئے۔ بعض اسلاف کی صدقات اور غربا کو کھلانا پلانا اس وقت معلوم ہوا جب ان کو غسل دینے کے لیے رکھا گیا، ان کے کپڑے جب اتارے گئے تو پیٹھ پر ڈھونے کا جو وزن ڈھو کے لے جاتے تھے غریبوں کو کھلانے کے لیے، ان کی پیٹھ پر اس کے نشانات سے کسی نے بتایا یہ اس وجہ سے تھا، مجھ کو معلوم تھا لیکن میں بتایا نہیں تھا کہ رات میں غربا اور فقراء کے لیے برتن اپنی پیٹھ پر لے کے جاتے تھے، یہ اس کے نشان ہیں۔ زندگی بھر کرتے لوگوں کو معلوم نہیں پڑا، وفات کے بعد معلوم پڑا۔ اور ایک ہم ہیں کہ کوئی نیکی ہماری ایسی نہ ہو جو بغیر ویڈیو کے ڈاکیومنٹڈ نہ ہو۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اچھا دوسرے کرتے تو ہم بھی کرنا، یہ کوئی دلیل ہے؟ دوسروں میں آپ نے صحابہ اور سلف کو کیوں نہیں لیا؟ آج کے نکمے لوگوں کو آپ نے کیوں لیا؟ اصول اپنے لیے اسوا کیوں بنایا ان کو؟ دنیا دار لوگوں کو آپ اسوا بنائیں گے یا اسلاف کو؟
صحابہ کو, تابعین کو, کس کو آپ اسوہ بنائیں گے؟ جو اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے. آپ نے ان کو کیوں نہیں دیکھا؟ ان کو کیوں دیکھا جو دنیا میں ریاکاری کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ ان کے برابر ہونا چاہتے ہیں؟ آپ اگر حال میں ان کی طرح ہو گئے, مآل میں ان کے ساتھ ہونا پڑے گا. اگر کام میں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں, آپ طریقے میں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں, انجام میں بھی ان کے ساتھ ہونا پڑے گا. کچھ نہیں ملے گا آخرت میں. ایسا بننا ہے مت اپنی نیکیوں کو برباد کیجیے. چاہے عبادات ہوں, چاہے دعوت ہو, علم لینا دینا ہو, یا اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کرنا ہو, کھلانا پلانا ہو, پہنانا ہو, آپ ان تمام اعمال کو چھپا کے کیجیے. ٹھیک ہے, کوئی ادارہ ہے, اس کو کہیں سے کوئی تعاون کرتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا تم نے, اس کو رکھیے, سنبھال کے رکھیے. جب کوئی پوچھے گا دینا پڑے گا. جیسے ڈاکومنٹ, کیا اس سے پہلے کبھی خدمت خلق ہوتا نہیں تھا اسلام کی تاریخ میں؟ سارے فوٹو ہی نکالتے تھے کیا لوگ؟ ڈاکومنٹ کیجیے, ریکارڈ رکھیے, اکاؤنٹ صاف رکھیے اپنا. جب پوچھنے والا پوچھے گا بتائیے. یہ کیا ہے کہ آپ اس کو پوری دنیا میں ڈالتے ہو کہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیا. مت ڈالیے اس کو, مت ڈالیے اس کو. نہیں کرنا پڑتا ہے, کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. آپ کے اندر کا چور ہے یہ جو کرنا پڑتا ہے. کچھ مت کریے, مت کیجیے اس طرح سے. اگر کوئی آتا ہے پوچھتا ہے, آپ ڈاکومنٹڈ رکھیے, اس کو بتائیے, اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تب. ضرورت نہیں ہے اس کی سارے عالم کو بتانے کی. آپ ایک دو لوگوں کا نام لے کے پوری دنیا کو بتائیں گے آپ. مت کیجیے ایسا. تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن بچیے اس. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ریاکار ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ ریاکار ہیں, لیکن یہ ریاکاری کا بہت بڑا دروازہ ہے, بہت بڑا دروازہ ہے. دکھانے, ریکارڈ کرتے 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 انسان کے دل میں وہ سب آ جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. پھر ادارے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں, ہم زیادہ کر رہے ہیں کہ تم زیادہ کر رہے ہیں. ساری خرافات پیدا ہو جاتی ہے, حسد سے لے کے اور بہت ساری چیزیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں. اور یہ جو بھی باتیں کہی گئی, ساری باتیں نہیں کہی گئی, اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہی کیا کم ہے. اس سے نپٹتے نپٹتے ایک حصہ چلا جائے گا زندگی کا. اللہ رب العالمین یہ معظم چیزیں, بہت اہم چیزیں ہیں. اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھداری کی توفیق عطا فرمائیں. موبائل فون کو ایک یوٹیلیٹی کے طور پر استعمال کرنے والا ہم کو بنائیں, نہ یہ کہ ہم اس کو اپنا مالک بلکہ اس سے بڑھ کے اپنا رب بنا لیں, کہ اسی کے تابع ہو جائیں. ہماری حرکات و سکنات بس اسی کے لیے نچھاور ہو جائیں, وہی ہمارا مرکز اور کعبہ بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, اور ہم کو اپنے دین, اللہ سے اپنا تعلق, علماء سے, علم سے تعلق, دینی مجالس سے تعلق, اپنے گھر والوں کی فکر, دین کی فکر, ان سے تعلقات کی فکر, اور اپنی عبادات کی حفاظت, ان ساری چیزوں کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. دینی مجالس میں آنے والا بنائیں, اور اپنے اوقات کو علم و عمل میں, عبادات میں, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ جینے میں. اور ایک بہت اہم چیز جو اس کے ضمن میں ہے, دہشت گردی کے سارے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. موبائل فون کے ذریعے ذرا سا کچھ بھی حالات دنیا کے ہو جاتے ہیں, فوراً برساتی مینڈک باہر نکل آتے ہیں. سب فلاں ملک ایسا کرنا چاہیے, مسلمان ایسا ہونا چاہیے, کچھ تو ہونا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, اسلامی حکومت آنا چاہیے, کیا فائدہ مسلمانوں کا, علماء کا کچھ فائدہ نہیں ہے, ہم کو کچھ کرنا چاہیے, ریولوشن لانا چاہیے. بھڑکا کے مسلمان نوجوانوں کو دہشت گردی کے راستے پر ڈالتے ہیں. ایسی تمام تنظیموں سے, تحریکوں سے بچیں جو نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر انہیں دہشت گردی کے, حکومتوں کے خلاف کارروائیاں کرنے, خروج اور اسی طرح سے سازشیں کرنے والا ان کو بنانے کی دعوت دیتے ہیں. ایسی تمام تنظیموں سے بچیے, کوئی آپ کے کام آئے گا نہیں. پولیس آگے پکڑے گی, کوئی بچانے کے لیے آتا نہیں, پھر پھنس جاتا آدمی. نوجوانوں کے کریئر ختم ہو گئے, فیملیز برباد ہو گئی, فیملیز برباد ہو گئی. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ان موبائل فون کا, کہ اس کے راستے سے, انٹرنیٹ کے راستے سے, سوشل میڈیا کے راستے سے نوجوانوں کو دہشت گردی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے. اور ہمارے بچے نادان, جذباتی ہوتے ہیں, وہ اس کے پیچھے پڑھ کے وہ گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں. مت کیجیے ایسا. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہم سب کو کرنا چاہیے, جہاں بھی مسلمان دنیا میں پریشان ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے مسلم حکمرانوں کو توفیق دے, عالمی لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ظلم و زیادتی کو روکنے والے بنے, مسلمانوں کا تعاون کرنے والے. دعا کر سکتا ہے آدمی, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما. ہم کو کرنا چاہیے.
یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنے طور پر کچھ بھی حکومتوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیں، مورچے نکالیں، اور یہ کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے ذریعے سے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ سالوں کے تجربے کے بعد کرنے والے بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور موجودہ حالات میں تو خاص طور سے اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہم یہ کریں کہ جو کرنے کے کام ہیں سماج میں، ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، گھروں کے حالات اچھے کرنا، بیمار ہیں یہ ہیں، جو بھی اچھے کام ہم کر سکتے اتنا کریں، اور یہ بھی مت کیجئے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا کیا فلسطین کو بھیجنا مدد کے لیے، آپ کے چٹاک پیسوں کی ان کی ضرورت ہے؟ بڑے بڑے ملک بیٹھے ہوئے جو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تنظیمیں آتی ہیں آپ سے پیسے وصول کر کے وہاں تک پہنچتا بھی نہیں کیونکہ ایکسس بھی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن آپ کا نام آ جائے گا، اچھا یہ فلاں تنظیم کو پیسہ دیا ہے، پھر گھر پہ لوگ آ کے آپ کو لے جائیں گے، آپ کی دعوت کریں گے۔ ہاں بچیے اس سے، ایسی تمام تنظیموں سے دور رہیے جو فلسطین یا فلاں ملک کے نام پہ چندے کرتے ہیں، بچیے۔ بہت لوگ بیٹھے ہوئے کرنے کے لیے وہاں پہ، آس پاس کے ملک ہیں جن کے پاس بہت اللہ نے دے رکھا ہے اور وہ کرتے بھی ہیں موقع جیسے ان کو ملتا ہے۔ آپ کا یہاں سے جائے گا، کون جا رہا ہے یہاں سے؟ لیکن آپ کا پیسہ وہ کھا جائے گا، لیکن آپ کا نام آ جائے گا، ڈبل پرابلم ہے یہ، پہنچا تو کچھ بھی نہیں اور آپ پہنچے، تو بچیے اس سے، اس طرح کی تنظیموں سے بچے، میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، بچیے اس طرح کی چیزوں سے، کیونکہ ہمارے بچوں کے بزنس مینز کے کریئر ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، جو پھنس جائیں گے تو نکل نہیں پائیں گے اس میں سے، کہیں بھی دہشت گردی کے کیس میں چلے گئے اور وہ غلط تنظیم رہی تو آپ پھنس گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسی کچھ بھی نادانی کیجئے مت، جذبات میں مت آئیے، اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے نا، کب استعمال کریں گے اس کا؟ استعمال کے لیے دیے، وہ خالی جذباتی نہیں بننا، عقل بھی استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم لوگ، تو ہم کو عقل سے کام لینا چاہیے، اور عقل سب سے اچھی کون سی؟ علماء کی، تجربہ کار علماء جو آپ کو بتائیں سنیے ان کو۔ دنیا میں یا تو آدمی سمجھدار عقل مند ہوشیار بنے، یا سمجھدار عقل مند ہوشیار کی سنے، تیسرا نہیں بنے، یا تو خود ہوشیار بننا یا پھر ہوشیار کی کیا سننا، دو میں سے ایک ہی کرنا، تیسرا نہیں کرنا۔ یا تو آپ خود اتنے سمجھدار بن جائیے کہ آپ دوسروں کو مشورہ دیں، یا اگر نہیں اتنی سمجھ تو سمجھدار کی چپ چاپ سننا، ڈاکٹر بولتا آپ سن لیتے کیونکہ آپ کو دوا معلوم نہیں، اور ڈاکٹر کو معلوم ہے وہ آپ کو بولتا، تیسرا کون ہے اس میں؟ نہیں بننا تیسرا، پرابلم ہو جاتا۔ آج تیسرے لوگ زیادہ ہو گئے امت کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ میں رکھیں، اور موبائل فون کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیں۔ یہ ہمارے لیے خیر بھی بن سکتا ہے، یہ ہمارے لیے خیر بھی بن سکتا ہے، اور غلط استعمال کیے تو شر بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر بنائے اور شر بنانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔